الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر تم سرکشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ مسلمان اس دنیا میں ایک زندہ اور صاحب پیغام قوم ہے۔ ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک خدائی قانون ہے، نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، ان تمام گوشوں میں شریعت نے ان کی رہنمائی کی ہے اور مسلمانوں نے ان کی حفاظت بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا اور آئندہ بھی باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمان کوئی خضرا و گھاس نہیں ہے جو جنگل میں اگتی ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے تکوینی نظام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اخیر دور میں اس وقت برپا کیا جب بہت سی قومیں آباد تھیں، بڑی بڑی حکومتیں آباد تھیں۔ ایک طرف رومن امپائر تھی، دوسری طرف پرشین امپائر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ قوت اور ہمت دی کہ انہوں نے ان طاقتوں اور حکومتوں کو زیر کیا، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ ایسی تمام قوموں اور ملتوں کو زیر کرتے رہیں گے جو مادہ پرست ہیں اور خدا کو نہیں مانتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم و دائم رہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے۔ حضرات، مسلمانوں کی اس طاقت و قوت کا احساس باطل قوموں کو خوب رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع ہی سے ان کے خلاف سازشوں کا اور غلط منصوبوں کا ایک نظام کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ اقبال نے بہت پہلے ابلیس کی وجہ سے شورا میں کہا تھا کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک استر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ گویا ابلیسی نظام کے لیے سب سے زیادہ خطرہ یہ مسلمان ہے اور یہی قوم ہے۔ اس حیثیت کو اور اس قیمت کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے دو طرح کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ایک تو عسکری پیمانے پر کوششیں کی جاتی رہی، فوجی پیمانے پر کوششیں کی جاتی رہی، دوسرے فکری طور پر اور ذہنی طور پر ان کو ہراساں کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی رہی، لیکن دونوں محاذوں پر مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور ہر جگہ اپنی ایمانی قوت کا سکہ جمایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو نظام دیا ہے ایمان کی شکل میں اور عمل صالح کی شکل میں، اسی نے ان کو قوت و طاقت عطا کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ باطل قومیں ان کے سامنے ٹک نہیں سکی اور ہمیشہ کے لیے وہ نیست نابود ہو گئی۔ ایمان سے محروم کرنے اور یقین سے خالی کرنے کا جو سلسلہ ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ صرف اسی امت کے ساتھ نہیں بلکہ پرانے انبیاء اکرام آئے تو ان کی قوموں کے ساتھ بلکہ خود ان کے ساتھ باطل قوموں نے یہی رویہ اور یہی سلوک اختیار کیا۔ ان کی قوموں نے ان سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہم اپنی زمین سے تم کو نکال دیں گے یا تم ہمارا مذہب اور ہمارا دین قبول کر لو۔ یہی سلوک اور دیگر موقعوں پر ہوتا رہا۔ مکے کے معاشرے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی رہی، اور اسی کو اگر دوسرے الفاظ میں یاد کیا جائے تو ارتداد کی ایک لہر تھی جو لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے محروم کرنے کے سلسلے میں کی جاتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو
اور اچھے لوگوں کو ہر زمانے میں برپا کیا اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور انہوں نے ارتداد کا مقابلہ کیا۔ اس زمانے کے ارتداد کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد جواسا جو بحرین میں ایک مسجد تھی، ان کے علاوہ کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس میں ارتداد کا اثر نہ ہو۔ دو طرح کا ارتداد تھا، ایک ارتداد وہ تھا جس میں یہ تھا کہ لوگ اپنے پورے اسلام سے الگ ہو گئے تھے، ایمان سے الگ ہو گئے تھے، اور دوسری شکل یہ تھی کہ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا اور پوری ایمانی غیرت کے ساتھ مقابلہ کیا، ایمانی جلال کے ساتھ مقابلہ کیا، جس کا نتیجہ ہوا کہ ارتداد کا یہ سیلاب تھم گیا۔ ان کا مشہور جملہ ہے کہ کیا میرے جیتے جی، کیا میرے ہوتے ہوئے دین میں اور ایمان میں کمی کی جائے گی؟ اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں ایمان کی حفاظت کے لیے جنگ کرتا رہوں گا۔ یہ استقامت تھی۔ مشہور محدث علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو علماء اور دو صاحب عظیمت شخصیتوں کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ ایک ابتداء کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور دوسرے فتنہ خلق قرآن کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کھڑا کیا۔ ان دونوں شخصیتوں نے، ان دونوں بزرگوں نے، ان دونوں اولو العزم افراد نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے آج بھی نمونہ ہے۔ ارتداد کی ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان پورے ایمان سے خالی ہو جائے۔ ارتداد کی دوسری شکل یہ ہے کہ انسان تہذیبی طور پر اپنے شعار سے اور اپنی علامتوں سے دور ہو جائے، اور آج اس کا بہت چلن ہے کہ ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو ثقافت ہے، اس سے ہم دستبردار ہوتے جا رہے ہیں، غیروں کی ثقافت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ثقافت چاہے عقیدے کے لحاظ سے ہو، چاہے اعمال کے لحاظ سے ہو، چاہے عبادات کے لحاظ سے ہو، اور کسی گوشے کے لحاظ سے ہو، اس میں ہم متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ارتداد کی شکل ہے، یہ بھی اسلام میں ممنوع ہے۔ قرآن کریم صاف کرتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی ثقافت کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ تم کو جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ تو منع کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر کہا گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں راعینا، کہ ہمارا خیال کرو، تو راعینا کا لفظ استعمال کرو، گویا کہ تشبہ بالکفار اور تشبہ بالیہود سے منع کیا گیا۔ یہودیوں کے کلچر اختیار کرنے سے، عیسائیوں کے کلچر اختیار کرنے سے اور مشرکوں کے کلچر اختیار کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری مستقل ایک ثقافت ہے، مستقل تہذیب ہے، مستقل ہمارا نظام ہے، مستقل ہمارا سسٹم ہے، اس پر ہمیں قانع اور مطمئن ہونا چاہیے۔ اور جب قانع اور مطمئن ہوں گے تو ہم اس تہذیبی ارتداد سے باہر آ جائیں گے۔ ارتداد کی ایک شکل اور ہے جو فکری ارتداد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ ہاں اسلام بہت پرانا ہو گیا ہے، اب اس زمانے کے اس کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ اس طرح کے جملے جو ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں یہ ذہنی اور فکری ارتداد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسلام کا قائرانہ، حمیدانہ اور اچھے انداز میں مطالعہ ہوگا تو پھر کبھی بھی ایسے جملے نہیں ملتے۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لازوال دین بنایا ہے کہ وہ ہر زمانے کے ساتھ دیتا رہے۔ تو یہ چاہے وہ ایمانی ارتداد ہو، چاہے تہذیبی ارتداد ہو، چاہے ذہنی اور فکری ارتداد ہو، یہ ان تمام سے ہمارا سامنا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے طور پر مستقل ہو جائے اور اللہ کے نظام کو قبول نہ کرے۔ اللہ کو استقامت پسند ہے، اللہ کو فخر پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو دین دیا، اللہ نے ہم کو ایمان دیا، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح سے ہم مان کی حفاظت کے لیے بہت سے انتظامات کرتے ہیں، ایسے جو دین اور ایمان ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے، خاندانوں میں ہے، ہمارے کنبوں میں ہے، ہمارے محلے میں ہے، اس کی ہمیں حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس حفاظت کی فکر یہی ہے، حضرت مولانا سید محمد رابع حسن رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اور ایمان کی فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھروں کے ماحول کو ایمانی اور اسلامی بنائیں، تعلیم کا انتظام ہو، دینی باتوں کا انتظام ہو، بزرگوں کے واقعات سنائے جائیں، ان کی باتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ جب ان کا تذکرہ ہوگا تو پھر گھروں کا ماحول دینی و ایمانی بنے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے ارتداد کے مقابلے کا کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ان دینی تذکراہوں میں ڈالنے کی کوشش کریں جہاں ایمان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایمان کی تعلیم سے پھر ان کے ارتداد کی حفاظت، ان ارتداد سے بچنے کی حفاظت کی جا سکے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجدوں کا جو سسٹم ہے، مسجدوں کا نظام ہے، ان سے بھی مربوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب یہ سلسلہ رہے گا تو یہ جو
हवा चल रही है और ये जो बातें बनाई जा रही हैं ये सब खत्म हो जाएंगी, काफूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत